دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کے جتھوں کو روکنا، اس قسم کی سازشوں کو روکنا، اس قسم کے بلیز کو روکنا پوری قوم کا فرض ہے اور ہر ادارے کا بھی فرض ہے. جو فرائض انٹیریئر منسٹری کے ہیں، حکومت کے ہیں، وہ ضرور پورے کرے گی. رانا ثناء اللہ صاحب، جن کو یہ حکیم کہتے ہیں، حکیم رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا پورا بندوبست کیا ہے. لیکن اس سارے ملک کے تحفظ کے لیے، اسلام آباد کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کے تحفظ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت جوڈیشری پہ، اور جوڈیشری میں سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے. ان کو اس چیز کو نہ صرف روکنا چاہیے بلکہ پوری قوت سے روکنا چاہیے، تاکہ اس قسم کے پریسیڈنٹس جو ہے وہ پاکستان میں پریسیڈنٹس نہ پیدا ہوں. سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عدلیہ کی، کیونکہ ظاہر ہے حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ اپنے لوگوں پہ کوئی زیادہ وہ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو، اس کا کلا کما ہونا. شریف صاحب کا میرے جو اپیل کا فیصلہ ہے، اگر آپ کو یہ فیصلہ پڑھیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ میری بے گناہی ثابت ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کی بے گناہی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے. اور ججز نے یہ بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی لنک یا کوئی بھی جو الزام ان پر لگایا گیا ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. اس کے بعد تو نواز شریف صاحب کے اوپر کیا کیس رہ جاتا ہے بھائی. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس کو لیگلی ٹیک اپ کریں گے، اور نواز شریف صاحب اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے درمیان ہوں گے. اپنے وطن سے دور رہنا ان کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے. صرف اسد عمر صاحب نے یہ بات نہیں کی، یہ بات پوری قوم کے سامنے تب بھی آئی تھی جب جسٹس کھوسا نے، جب عمران خان اپنا کوئی لانگ مارچ تب بھی کوئی اناؤنس کر کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کیا مارچ کا نام دیا تھا انہوں نے تب؟ اس کو لاک ڈاؤن کا نام لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران کو کہا، عمران کے منہ سے نکل گیا ہے، تو یہاں سے خالی نا، اس کے منہ سے نکل گیا کہ کسی انٹرویو میں، آئی تھنک ARY کو انٹرویو یہ دے رہے تھے، ارشد شریف صاحب کو دے رہے تھے، ان کو انہوں نے انٹرویو دیا اور ان کو کہا کہ جی مجھے تو جسٹس کھوسا نے کہا کہ تم کیا ادھر ادھر پھر رہے، میرے پاس لے کے آؤ، میں کرتا ہوں. تو وہ تو سازش کا بھانڈا تو خود ہی پھوڑ چکے تھے پہلے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جرم کریں اور اتنا سنگین جرم کریں، ایک بے گناہ کو آپ سزا دیں. اور دیکھیں نواز شریف کی اور پاکستان کی سزا ساتھ ساتھ چلی. نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، پاکستان میں تباہی آنا شروع ہو گئی. آپ نواز شریف سے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز یا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے انڈیکیٹرز، آپ تب کے اٹھا لیں 2017 تک کے، اور آج کے آپ اٹھا لیں. پاکستان نوز ڈائیو کیا نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد. پاکستان اور نواز شریف اکٹھے نیچے گئے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ صرف جو جرم ہے نا، یہ نواز جو اس پیناما بینچ نے کیا ہے، وہ صرف نواز شریف صاحب کی نااہلی تک یا ان کو ان کے ذاتی نقصان تک یا سیاسی نقصان تک محدود نہیں ہے. پورے پاکستان نے اس کی قیمت اس دن سے چکانی شروع کی ہے، اور آج تک وہ جو ڈاؤن فال شروع ہوا ہے پاکستان کا، اس کو بریک نہیں لگی. وہ ذمہ دار ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے، جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہو وہ چپ کر کے بچ کے نکل جائے؟ حکومتی کارکردگی کی جو بات ہے وہ پوری قوم کو نظر آ رہی ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں، ڈالر کو بھی بریک، نہ صرف بریک لگی ہے بلکہ ڈالر 25-26 روپے پیچھے گیا ہے. یہ ہے مسلم لیگ نون کی کارکردگی. مہنگائی کو بریک لگی ہے. اس کے بعد آپ کے جو ادھر ادھر سے جو بلاکیجز تھیں وہ دور ہو رہی ہیں، پاکستان کو پیسہ مل رہا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کل جو شہباز شریف صاحب نے تاریخی کسان پیکج کا انہوں نے اناؤنس کیا، یہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کا، یہ میں تو آج سیاسی گفتگو کر رہی ہوں نا، حکومت جو ہے وہ اپنے کام میں جتی ہوئی. آج بھی شہباز شریف صاحب چائنا گئے، ملک کی خاطر گئے. انشاءاللہ تعالیٰ ملک کے لیے بہتری کچھ ہو کے آئے گی اس میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے مسلم لیگ نون آئی ہے، مسلم لیگ نون کے تمام ملکوں کے ساتھ، جس میں عمران خان کی ناعاقبت اندیشی اور اسٹوپڈیٹی نے اور اس کی ایگو نے لڑائیاں کرا دی تھی تمام دوستوں کے ساتھ، ان کو دشمنوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا تھا، تو آج ان کے ساتھ تعلقات کی بحالی ہو گئی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے چند ماہ میں مسلم لیگ نون کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ملی، تھوڑا سا اور وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے لیے ہر چیز میں بہتری آتی جائے گی. نواز شریف صاحب کی اب یہ کوشش ہے کہ جو 300 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں لوگ، ان کو فری بجلی ملے. اب ہم اس چیز کے لیے کام کریں. غصہ نہ کریں. بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں، جتنی پھرتیاں
اور جتنی جلد بازی دکھائی گئی نواز شریف صاحب کو سزا دینے میں، جس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس کو ایک اقامہ پر آپ نے سزا دے دی، اس کے لیے GIT بنائی، سب کچھ کیا. تو یہ سب جس کا جرم ثابت ہو چکا ہے، جس کے ناقابل تردید ثبوت ہیں، یہ اس کے لیے بھی ہونا چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور پھر میں یہ کہوں گی کہ عدلیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک چور کو، ایک ڈاکو کو، اس ملک کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائے. میڈم چور اور ڈاکو سے آگے الزامات چلے گئے. جناب ارشد شریف صاحب جو کہ پاکستان کے ایک بڑے جرنلسٹ تھے، ان کا جن حالات میں مرڈر ہوا ہے کینیا میں، اور جو اس کے پیچھے عوامل آ رہے ہیں، اور کہا گیا عمران خان صاحب نے خود تسلیم کیا کہ انہوں نے انہیں کہا کہ آپ باہر جائیں. دوسرا جو تھریٹ الرٹ تھا وہ بھی اب جعلی اور فرمائشی ثابت ہو رہا ہے. ارشد شریف صاحب کی جو موت جن حالات میں، اور جن کا وزیر قانون نے بھی کہا کہ ان کے تانے بانے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. ارشد شریف صاحب کا قتل بڑے وہ مخالف تھے یا کس طرح بھی تھے، لیکن اس کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت افسوس ہوا، اور میں نے سنا ان کے بچے بھی، کچھ کی میں نے تصاویر دیکھیں، تکلیف ہوئی دل کو. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ARY کے جو مالک ہیں سلمان اقبال صاحب، جب ان سے سوال پوچھے گئے، جب سوال اٹھے، میں کسی پر، کیونکہ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا، اس پہ کمیشن بن گیا، وہ اپنی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، کرے گا بھی، اس میں حقائق سامنے آئیں گے. ان حقائق کے سامنے آنے تک میں کسی پہ الزام، اتنا سنگین الزام میں نہیں لگا سکتی. لیکن جس طرح سے ان کی ڈیتھ کا فائدہ اٹھایا گیا، سیاسی فائدہ اٹھایا گیا، اس سے مجھے تکلیف ہوئی. جس طرح اس کو سیاسی طور پہ کیش کرایا گیا، مجھے اس سے تکلیف ہوئی. اور جب سلمان اقبال صاحب سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے صرف ایک خط کے ذریعے جواب دینے پر اکتفا کیا، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ میں پاکستان آ کر انویسٹیگیشن کا سامنا نہیں کروں گا. تو جب آپ ایسی بات کریں گے تو آپ پہ سوال تو اٹھیں گے. لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ کینیا میں جو فارم ہاؤس تھا وہ کس کا تھا، وہ جو شخص گاڑی چلا رہے تھے وہ کس کا آدمی تھا. تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتی، میرے پاس حقائق نہیں. لیکن سب سے جو بڑی اس پہ پریس کانفرنس تحریک انصاف کے اپنے بندے نے کی، فیصل باوڈا صاحب نے کی، جس میں انہوں نے ہوش اڑا دینے والے جو حقائق وہ قوم کے سامنے رکھے. تو بن گئی ہے کمیشن. آئی ہوپ کہ جلدی قوم کے سامنے ہو گیا، اس کا آ جائے، جو حقائق ہیں وہ آ جائیں اور آنے چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس سے جو سوال ہوا، چاہے وہ سلمان اقبال صاحب ہوں، یہ جواب قابل قبول نہیں ہے کہ یہ میں نہیں آ سکتا پاکستان. یہ کوئی جواب ہے؟ سب دیکھیں، میرے پہ کوئی مقدمہ جھوٹا بنا تھا، مجھے جھوٹی سزا ہو گئی، میں اور میرے والد تو وہ کاٹنے کے لیے آ گئے پاکستان. ہم تو لندن میں بھی رہ سکتے تھے تب، اور ہمیں کہا جا رہا تھا سزا سنانے کے بعد کہ لندن سے واپس نہ آئیں، آپ یہیں رہیں. میری والدہ تو بیمار تھی، میرے پاس تو کوئی وجہ تھی یہاں رکنے کی. لیکن جب آپ بے قصور ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، تو آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے، سب سے پہلے آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ ہیومن رسپانس کیا ہوتا ہے؟ ہیومن ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پہ جھوٹا الزام لگا ہے، میں اس کو کلیئر کروں. میں یہ نہیں خط لکھ کے میں نے پاکستان نہیں بھیج دیا کہ میں نہیں آ رہی، میری والدہ بیمار ہے. آنا چاہیے، انویسٹیگیشن کا سامنا کرنا چاہیے، اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینے چاہیے. یہ جواب نہیں ہے کہ میں واپس آنے یہاں سے. ادارہ تو نہیں ہے، افراد ہو سکتے ہیں، کچھ ایک دو. جی. اور میں یہ بتا دوں کہ تب وہ جو 2014 کا دھرنا تھا، اس میں تو طاقتور ترین افراد اس کے پیچھے تھے، وہ تب بھی کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ والا تو پھر پہلے ہی چلنے سے پہلے ہی ناکام. اس لیے آتے ہیں بھائی جتھے، کیونکہ جمہوری طریقے سے ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوتا. تو اگر اتنی آپ کو اپنی الیکٹورل طاقت پہ یقین ہے تو اس قسم کے ہتھکنڈے کیوں کر رہے ہیں؟ الیکشن کا میدان ابھی زیادہ دور نہیں ہے، سال پڑا ہوا ہے، آ جائیں میدان میں دیکھیں. بات چیت تو انہوں نے کس قسم کی بات چیت چل رہی ہے وہ تو انہوں نے بتا دیا. اور وہ یہ تھا کہ رات کو ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، دن کو ان کا گریبان پکڑتے ہیں جب ناکامی ہوتی ہے. جو یہ چیز اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں نا، جو بیساکھیاں یہ ڈھونڈ رہے ہیں، جو نیپیز چینج کرنے والا گروپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اب ان کو نہیں ملے گا. اور اسٹیبلشمنٹ نے پریشر میں آ کے پریس کانفرنس مجھے نہیں لگتا کی، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جھوٹوں سے کوئی نیشنل انٹرسٹ کو جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اس کی کلیریفیکیشن، اس کی جو کاؤنٹر جو فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے لانے ضروری تھے.
تو میں اس کو اس طرح تو کرنے بہت آسان ہے. میں تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ 2018 میں پوری اسٹیٹ مشینری لگا کے بھی تم نواز شریف صاحب کو نہیں ہٹا سکے, نہیں ہرا سکے. اینڈ میں تمہیں 5 دن رزلٹس روک کے RTS بٹھانا پڑا. تو اسی لیے تم اتنے ڈرپوک ہو کہ تو تم الیکشن جیت سکتے ہو, ورنہ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے. تو زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بہت جلد اپنے وطن جب واپس آئیں گے پھر میں پوچھوں گی عمران خان صاحب آپ کہاں. حیران کن بات ہے کہ جو بات مطلب آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے, دشمن آپ کو اپنا مہرا سمجھ رہا ہے. اور وہ یہ نہ صرف سمجھ رہا نہیں, وہ بلکہ شادیانے بجا رہے ہیں, بغلیں بجا رہے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس کے اوپر. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں ٹویٹس پڑھ رہی تھی ان کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دیا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو فنڈ کرنا چاہیے, ہمیں ان کو سپورٹ دینی چاہیے, ہمیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس لانگ مارچ کے کتنے مکروہ عزائم ہیں. اور آپ اپنے ہی اداروں پر حملہ آور ہیں, اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہیں, اپنے ہی نظام پر حملہ آور ہیں. یہ ملک کے دشمنوں کا کام ہے, یہ پاکستانی کا کام نہیں ہے. کام ہی ہے جھوٹ بولنا. تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ جن کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں انہوں نے تو ایک خط لکھ کے معافی مانگ لی کہ بھائی ہم تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کسی بھی سیاسی مفاد سے زیادہ, کسی بھی حکومت سے زیادہ کیا چیز ان کو عزیز ہے, جو کہ نواز شریف صاحب کو نہیں, ہر پولیٹیکل لیڈر کو, ہر جماعت کے سربراہ کو ہونی چاہیے, ہر عوامی نمائندے کو ہونی چاہیے. وہ ہے عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی بہتری, ان کی تکلیفات سے ان کو نجات دینا, ان کی تکلیفات میں جو ہے وہ کمی لے کر آنا. تو نواز شریف صاحب کا مفتاح اسماعیل صاحب سے نہ کوئی ذاتی کوئی رنجش ہے, نہ کوئی جھگڑا ہے. ان کی بات ہی ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مہنگائی مت کرو, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مت بڑھاؤ, ڈالریشن کنٹرول ہوتی ہے, ورنہ وہ انفلیشن جو ہے وہ بھی اسکائی راکٹ کرتی ہے. تو ان کا یہی تھا, ان کا ایک ہی, اور آج بھی یہی ہے. اور ظاہر ہے آج جب ڈالر کی جو پاکستانی روپے کی جو وہ پاکستانی روپیہ جو مستحکم ہوا ہے, ڈالر نیچے آیا ہے, اس سے مہنگائی پہ فرق پڑا ہے. اور آپ یہ دیکھیں جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں پیٹرول کی, ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا. تو یہ اس سے بڑی خوشی کی اور نواز شریف صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے اور کیا بات ہے کہ عوام کی جو, اور میں نے یہ سنا ہے کہ, اور اس کا بہت سخت نوٹس نواز شریف صاحب نے لیا تھا, جو لوگوں کو بجلی کے مہنگے بل آئے اور جو زیادہ بل آئے اس کا انہوں نے بہت نوٹس لیا. مجھے اب بہت لوگوں نے آ کے بتایا کہ اس مہینے اور پچھلے مہینے کے جو بل تھے ان میں کسی قدر بہت حد تک کمی آئی ہے. تو یہ اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ عوام کو ریلیف, یہی ہمارا مقصد. پریشر ڈالنے کی کوشش تو کرے, پریشر پڑ نہیں رہا. اب 2000 بندوں سے کیا پریشر پڑے, اور بھلے میں تو ابھی بھی کہتی ہوں 2000 کی بجائے 20,000 بھی ہو تو کس چیز کا پریشر. کل کو کوئی اور 20,000 کا جتھا لے کے آ جائے گا اور ملک کے اہم جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کی سن لیں گے. بالکل ایسا نہیں ہوگا. ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہز ٹائم از اوور. دیکھیں اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نے سامنے ایسا کوئی مطلب آپ زہر اگل رہے ہوں جلسوں میں کھڑے ہو کے, کنٹینر پہ چڑھ کے آپ زہر اگل رہے ہوں, تو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. مذاکرات کی بات آپ کی اپنی پارٹی آپ خود اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو حوصلہ رہے کہ بھئی مذاکرات چل رہے ہیں, کوئی نہ کوئی اچھی چیز اس سے سامنے آ جائے گی. اور وہ اپنے لوگوں کو, وہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے نا, ان کی جماعت کو مذاکرات کا سہارا ہے. نہ کوئی مذاکرات ہوں گے, نہ ہونے چاہیے. اور مذاکرات صرف اسی بات پہ ہونے چاہیے کہ اس قسم کی کسی شر کو پاکستان میں پھیلنے کی اجازت نہیں. مجھے اگر PMLN کی آرگنائزیشن کا ٹاسک ملتا ہے میں اس کو بہت جاں فشانی سے کروں گی, لیکن اس کے لیے مسلم لیگ نون کا صدر ہونا ضروری نہیں ہے. بہت